بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، میں ہوں محمد فضل، اقرا وائس پر آپ کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجئے۔ خداوند قدس کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑائیں جہاں بے آب و گیاہ میدان اور خشک پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ نے فریاد کی کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ غم خوار، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا خداوند قدس کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل ہے اور پورا اطمینان ہے کہ خداوند کریم مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش و جستجو میں 7 چکر صفا و مروہ کے دونوں پہاڑوں کے لگائے مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگی۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے اور اس قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدس کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے، چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے جو طویل دعا مانگی وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں آپ کی اس دعا کا کچھ حصہ اس طرح مذکور ہے:
اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ یہ مکہ مکرمہ کی ابتدائی تاریخ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہوئی۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدس سے دو چیزیں طلب کی۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں، اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ سبحان اللہ! آپ کی یہ دعائیں مقبول ہوئیں۔ چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کروڑہا کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندر اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے رہے اور قیامت تک جاتے رہیں گے۔ اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ اور اس کے قرب و جوار میں کہیں نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی باغ باغیچہ، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ فرط تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ میں آتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ مصر و عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں کے اثرات و ثمرات ہیں جو بلا شبہ دنیا کے عجائبات میں سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لیے بھی دعا مانگی جو سورہ ابراہیم میں اس طرح مذکور ہے: میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم، تم اپنے پیارے فرزند اور اس کی ماں کو اپنے گھر سے نکال کر وادی بطحا کے اس سنسان جگہ پر لے جا کر چھوڑا، وہاں کوئی یار و مددگار ہے نہ کوئی غمخوار ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے نہ رنج و غم سے نڈھال ہوئے، بلکہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لایا اور بیوی بچے کو لے کر ملک شام سے سرزمین مکہ میں چلے گئے اور وہاں ان کو چھوڑ کر ملک شام چلے آئے۔ اللہ اکبر! اس جذبہ اطاعت شاری اور جوش فرما برداری پر ہماری جان قربان۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے نہایت ہی محبت بھرے انداز میں ان کی مقبولیت اور رزق کے لیے جو دعائیں مانگی، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرنا اور ان کے لیے دعائیں مانگنا یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا مبارک طریقہ ہے، جس پر ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنا ہماری صلاح و فلاح دارین کا ذریعہ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور ایک واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔